السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لوگ جب وسیلے کے تعلق سے بیان کرتے ہیں تو ایک مشہور روایت کو بلا وضاحت کیے ہوئے بھی لوگوں کے اندر بیان کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے وہ روایت کس طرح سے ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی کا ارتکاب ہوا تو بھول کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، تو آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ، میں محمد کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا جبکہ میں نے اس کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر میں نے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے سمجھا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام ملایا ہے وہ تجھے ساری مخلوق سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بلا شبہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، تو مجھ سے اس کے وسیلے سے دعا کر، بے شک میں نے تجھے معاف کر دیا، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، یہ روایت مستدرک حاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 پر اور حدیث نمبر ہے 4228 پر، اور مختصر المستدرک حاکم میں جلد نمبر 2 اور نمبر ہے 1069، التوصل صفحہ نمبر 115 پر، اور اسی طرح سے الدر المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 58 پر، کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 455 پر، اور اس کو امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، تخریج کرنے والے، حدیثوں کے بارے میں جانچنے والے، پرکھنے والے، یہ کہتے ہیں سلسلہ احادیث ضعیفہ حدیث نمبر 2525 کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو موضوع من گھڑت کہا گیا ہے۔ یہ روایت من گھڑت اور موضوع ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور مستدرک حاکم کی تلخیص میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ بل موضوع، بلکہ یہ حدیث تو بنائی ہوئی ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، اور عبداللہ بن مسلم پیری کے متعلق میں کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے ضعیف پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، یہ روایت قطعاً صحیح نہیں ہے۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس روایت کو رد کرنے کے لیے ایک اور من گھڑت اور ضعیف حدیث خلاصہ کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ بھی مشہور ہے، لوگ اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہندوستان میں جب آسمان سے اترے تو ہندوستان میں اترے۔ آئیے دیکھیے یہ روایت کس طرح سے ہے، حالانکہ یہ بھی روایت ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت کو بھی لوگ بلا وضاحت کیے ہوئے لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، اور اس روایت کے اندر خود آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کس طرح سے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ روایت، اس روایت کا رد ابن عساکر کی یہ روایت بھی کرتی ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ جب آدم تنہائی سے گھبرانے لگے تو جبرائیل آئے اور آذان دی۔ کیا آذان دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان سن کر آدم علیہ السلام کہنے لگے، یہ محمد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، تیری اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ روایت میں کیا کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جانتے ہی نہیں۔ اگرچہ یہ روایت بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، مگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر آنے سے پہلے آدم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور پہلی روایت میں کیا ہے
کہ آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکا گیا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش کے پائے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، ان کے وسیلے سے انہوں نے اپنی گناہوں کی معافی مانگی. لیکن یہ روایت اس روایت کی رد کرتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب یہ روایت کے جو اس کو گڑھنے والے ہیں، ان دونوں روایتوں میں کوئی تطبیق دینی چاہیے. حالانکہ یہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں اور من گھڑت ہیں، صحیح نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے علماء حضرات کو کہ یہ صحیح حدیثوں کو لوگوں کے اندر بیان کریں اور ضعیف، کمزور، من گھڑت موضوع حدیثوں کے بیان کرنے سے اجتناب کریں اور اس کی وضاحت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح روایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.